بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المصدق والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. صلوات پڑھیں. برادران ایمانی موالیان حیدر کرار و عاشقان حسین میری، میں نے حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک معروف آیہ وفی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. ارشاد پروردگار ہے یوم ندعو کل اناس بإمامہم، کہ ہم قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے نام کے ساتھ بلائیں گے. امت ہوتی ہے نبی کی، فرقہ ہوتا ہے امام کا. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بإمامہم، کہ ہم قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے نام کے ساتھ بلائیں گے. میرا دل یہ چاہ رہا ہے آج کی مجلس میں کہ میں آپ کے سامنے اپنے زمانے کے وارث کا ذکر کروں. اگر ریت اپنے بادشاہ کا ذکر سننے کے لیے تیار ہے تو میں آپ کے بادشاہ کا ذکر شروع. میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں خالق ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے نام کے ساتھ بلائیں گے. امت ہوتی ہے نبی کی، فرقہ ہوتا ہے امام کا. یہی وجہ ہے کہ ہجرت الوداع کے موقع پر پیغمبر اسلام نے جہاں مولا متقیان کی امامت و ولایت اور خلافت بلا فصل کا اعلان فرمایا تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور عظیم الشان اعلان بھی کیا کہ ستفترق امتی ثلاث و سبعین فرقہ کلہم فی النار الا واحد. ان قریب میرے بعد میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، جن میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا. میں کہتا ہوں کہ اگر نبی بقول بعض لوگوں کے کہ غیب نہیں جانتے تھے تو نبی کے بعد امت فرقوں میں بڑھی کیوں؟ توجہ ہے یہ. میں نے عرض کیا کہ امت ہوتی ہے نبی کی، فرقہ ہوتا ہے امام کا. حضور فرماتے ہیں کہ میرے بعد میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے.
قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے نام کے ساتھ بلائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ چونکہ فرقہ امام کا ہوتا ہے اور نبی فرماتے ہیں میرے بعد سچے آئمہ کے مقابلے میں لوگ 72 جھوٹے امام بنائیں گے، اس لیے تو 72 جہنم میں جا رہے ہیں نا۔ میں نے عرض کیا کہ امت نبی کی ہوتی ہے، فرقہ امام کا ہوتا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے ہم قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے نام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو پتہ یہ چلا قیامت کے دن امت جنت میں نہیں جائے گی، فرقہ جنت میں جائے گا۔ اور حضور نے چونکہ ہمیں متنبع کر دیا، بتا دیا کہ سچے ائمہ کے مقابلے میں 72 جھوٹے امام بنیں گے، اور ساتھ اسی لیے ارشاد فرما دیا دوسری حدیث میں کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، جو شخص مر گیا اور اس نے اپنے زمانے کے سچے امام کو نہ پہچانا تو گویا وہ کفر اور جاہلیت کی موت دنیا سے مرا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانے کے سچے امام کی معرفت واجب ہے۔ بہت شکریہ۔ میرا ادھر یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے زمانے کے امام کا ذکر کروں۔ اور جو فرمائیں گے 15 شعبان سن 355 ہجری وہ دن ہے کہ جس دن ہمارے زمانے کے امام اس ظاہری دنیا میں تشریف لائے۔ 8 ربیع الاول سن 260 ہجری وہ دن ہے کہ جس دن ہمارے زمانے کے امام کی امامت کا آغاز ہوا، یعنی 8 ربیع الاول سن 260 ہجری آپ کے اور میرے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ کی شہادت ہوئی، اور ہمارے 12ویں امام کا دور امامت شروع ہوا۔ آغاز امامت ہوتے ہی آپ کے اور میرے 12ویں امام پردہ غیب میں تشریف لے گئے۔ البتہ امام کی غیبت کی 2 قسمیں ہیں، ایک غیبت صغریٰ کہلاتی ہے اور ایک غیبت کبریٰ کہلاتی ہے۔ 8 ربیع الاول سن 260 ہجری سے لے کر 15 شعبان سن 329 ہجری تک یہ 69 ایئرز یہ میرے امام کی غیبت صغریٰ کا زمانہ کہلاتا ہے۔ غیبت صغریٰ کا مطلب کیا کہ یعنی امام ایک تہہ خانے میں سرداب، جو آج بھی سامرہ میں زائرین کے لیے زیارت گاہ ہے، جو زائرین جا چکے ہیں وہ تہہ خانے کی زیارت کر چکے ہیں، امام وہاں تشریف فرما ہوتے تھے۔ امام کا ایک خاص نائب ہوتا تھا جس سے مومنین رابطہ رکھے ہوئے تھے، اور وہ نائب مومنین کے مسائل، ان کے عریضے امام کی بارگاہ میں پہنچاتا، لہذا مومنین اس نائب کے ذریعے سے امام کے ساتھ مربوط تھے۔ 15 شعبان سن 329 ہجری کے بعد جب امام کے آخری نائب علی ابن محمد سمری کا وقت وفات قریب آیا تو امام نے توقیع مبارک جاری فرمائی کہ اب ان کے بعد میرا کوئی خاص نائب نہیں ہوگا، بلکہ ہر وہ عالم تشیع جو ان شرائط کے ساتھ کہ سائنا لنفسہ ہی حافظا لدینہ ہی مخالفا لہواہ مطیعا لامر مولا، علم کی خاص بلندی تک پہنچ جائے گا، وہ خود بخود میرا نائب ہو جائے گا۔ ہم حجتی علیکم وانا حجت اللہ علیہم، وہ بزرگان میری طرف سے تم پر حجت ہوں گے، میں اللہ کی طرف سے ان پہ حجت ہوں گا۔ اس دور سے لے کر آج تک جس دور میں، جس زمانے میں، جس ٹائم میں آپ مجلس سماعت فرما رہے ہیں اور میں مجلس پڑھ رہا ہوں، یہ ہمارے 12ویں امام کی غیبت کبریٰ کا زمانہ کہلاتا ہے۔ اس غیبت کبریٰ کے زمانے میں انتظار کرنے والوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ کیا ہماری ذمہ داری فقط اتنی ہے کہ ہم 15 شعبان کو امام کی ولادت کا جشن منا لیں اور پھر سارا سال اپنے زمانے کے امام کو فراموش کیے رہیں؟ نہیں، ہمارے ہادیوں نے ہم پر احسان کیا، ہمارے علماء نے ہم پر لطف فرمایا کہ غیبت کبریٰ کے زمانے میں ہمیں ہماری ذمہ داریوں سے آگاہ فرمایا۔
کم و بیش 7 ذمہ داریاں ہیں انتظار کرنے والے کی، اور جب تک کوئی مومن ان ذمہ داریوں کو پورا نہ کرے وہ امام کا سچا منتظر نہیں بن سکتا ہے۔ اجازت ہو تو میں ان ذمہ داریوں کو گنوا دوں آپ کے سامنے۔ پہلی ذمہ داری آج کے مومن کی یہ ہے کہ وہ ہر وقت غمگین رہے۔ اس کے چہرے پر تو مسکراہٹ آ سکتی ہے، لیکن اس احساس سے غم کے ساتھ زندگی گزارے کہ کتنے دکھ کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے، میرا 12واں امام فرزند زہرا یوسف فاطمہ زندہ و موجود ہے، لیکن میں دشمنان اسلام کی کثرت اور اپنے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے سیدہ کے لال کی زیارت سے محروم ہوں۔ اس احساس غم کے ساتھ میرے قبلہ میں ایک بات سمجھیے گا، اگر کسی معصوم کے روزے کی زیارت پہ پابندی لگ جائے تو مومنین کس قدر پریشان ہو جاتے ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے سن 95 میں مجھے پہلی مرتبہ کربلا جانے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب عراق میں صدام ملعون کی حکومت تھی اور ایران کے مومنین پر عراق جانے پر پابندی تھی۔ وہ منظر مجھے نہیں بھولتا کہ جب ہم قم سے ہمارا قافلہ بسوں کے ذریعے عراق کی طرف روانہ ہو رہا تھا تو ایرانی مومنین کے جذبات دیکھنے والے تھے۔ مومنین نے ہمیں گھیر لیا، زائرین جو جا رہے تھے کربلا ان کو گھیر لیا، اور وہ مومنین کے ہاتھوں کے بوسے دیتے، ان کے کپڑے چومتے، اور بعض ایرانی مومنین تو جانے والے زائرین کے قدموں پہ گر پڑتے اور پاؤں کا بوسہ دیتے کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ پاؤں تو کربلا کی زمین پہ چلیں گے اور ہم مولا کی زیارت سے محروم۔ دیکھا آپ نے تڑپ، یعنی روزے پہ پابندی لگی اور انہوں نے یوں تڑپ۔ متوکل عباسی ملعون کا زمانہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب اس ملعون نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ کوئی امام حسین کی زیارت کو نہیں جا سکتا، ہاں وہ جا سکتا ہے کہ جو اپنا بازو قلم کروائے۔ میرا سلام ہو اس زمانے کے مومنین کو، خدا کی قسم لائنیں لگی ہوتی تھی، مومنین باری باری آتے تھے، اپنا بازو قلم کرواتے تھے اور بطول کے بیٹے کی زیارت کو جاتے تھے۔ وہ جو فرما رہے ہیں نہیں آپ ذرا، اور جب اس نے دیکھا کہ تعداد تو مسلسل بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، اس ملعون نے حکم اور سخت کر دیا کہ اب وہ بندہ زیارت کو جا سکتا ہے جو راہ حسین میں اپنا بیٹا قربان کرے۔ میرا سلام ہو اس زمانے کی مومنات کو کہ جو بچے پیدا کرتی رہیں، راہ حسین میں ذبح کرواتی رہیں اور بطول کے بیٹے کی زیارت کو جاتی رہیں۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، اگر کسی زمانے میں معصوم کے روزے کی زیارت پہ پابندی لگ جائے اور مومنین یوں پریشان ہو جائیں، یوں تڑپ جائیں، تو کیا ہمیں اس بات پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ یوسف زہرا تو خود زندہ ہے، سیدہ کا لال خود زندہ ہے، موجود ہے، لیکن ہم دشمنان اہل بیت کی کثرت اور اپنے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے سیدہ کے لال کی زیارت سے محروم ہیں۔ مومن کی ذمہ داری ہے کہ اس احساس غم کے ساتھ زندگی گزارے۔ دوسری ذمہ داری آج کے مومن کی یہ ہے کہ اگر وہ اپنا واجب حج ادا کر چکا ہے، پھر بھی اس کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، حج پہ جا سکتا ہے، تو امام کی نیابت میں حج بجا لائے، اس کا اجر و ثواب بھی مومن کو ملنے والا ہے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ ہر سال میرا 12واں امام حج پر تشریف لے جاتے ہیں، مخلص مومنین کو زیارت کا شرف بھی بخشتے ہیں۔ یہ دروازہ ہمارے لیے بند ہوا ہے کہ امام نے فرمایا میری غیبت کبریٰ میں جو مومن دعویٰ کرے کہ میں امام سے مل کے آ رہا ہوں تو اسے جھٹلاؤ، وہ جھوٹا ہے۔ ہم مجبور ہیں، امام مجبور نہیں ہے، وہ جب جس سے چاہیں
زیارت کروا سکتے ہیں، ملاقات کر سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ روایات میں ملتا ہے کہ جب میرے 12ویں امام کا ظہور ہوگا تو مومنین کی ایک جمعیت ایسی ہوگی جو دیکھتے ہی کہہ اٹھے گی کہ اگر یہ میرے زمانے کے امام ہیں تو ان کو تو میں نے کربلا میں بھی دیکھا تھا، ان کو تو میں نے فلاں مومن کے جنازے میں بھی دیکھا تھا، ان کو تو میں نے حج کے موقع پر طواف کے دوران ان کی زیارت کی تھی، یہ تو وہ ہیں کہ جب مجھ پہ مصیبت آئی تھی تو میری مدد کے لیے تشریف لائے تھے۔ یعنی امام ملاقات کر سکتے ہیں، ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم جا کے امام سے مل کے آ رہے ہیں۔ تو بہرحال تیسری ذمہ داری آج کے مومن کی یہ ہے کہ وہ امام کے نام پہ صدقہ و خیرات کرتا رہے۔ یہ میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں، ان کو نوٹ کرتے جائیں اور ذہن میں بٹھاتے جائیں تاکہ یہ ذمہ داری آپ پوری کر سکیں۔ تیسری ذمہ داری مومن کی یہ ہے، اس کی تھوڑی آواز دے دیں۔ تیسری ذمہ داری مومن کی یہ ہے کہ وہ امام کے نام پہ صدقہ و خیرات کرتا رہے۔ ہر روز، ہفتے میں ایک مرتبہ، مہینے میں ایک مرتبہ، سال میں ایک مرتبہ، جب دل چاہے 5 روپے، 10 روپے، 100، 50 اپنی حیثیت کے مطابق یہ نیت کر لے کہ میں صدقہ دے رہا ہوں یوسف زہرا کی صحت و سلامتی کے لیے۔ یہ بات ذہن میں نہ آئے کہ ہم امام کے لیے کیوں صدقہ دیں، یہ تئید پیغمبر تک کے بارے میں موجود ہے۔ اور پھر ان روایات کو سنتے چلے جائیں، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ معصوم یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی بہانے سے مومن کا رابطہ اور رشتہ 12ویں کے ساتھ تر و تازہ رہنا چاہیے۔ اور بڑا رزق آور عمل ہے، کوئی بندہ یہ چاہتا ہے میرے رزق میں وسعت ہو تو وہ زمانے کے بادشاہ کے نام پہ صدقہ دے اور پھر ان کے معجزات دیکھے کہ اللہ رزق میں کس قدر، 12ویں امام کے صدقے میں، جن کے صدقے میں کائنات رزق آ رہی ہے، آپ ان کے نام پہ صدقہ دیں اور پھر دیکھیں اللہ کس طرح آپ کو رزق عطا فرماتا ہے۔ چوتھی ذمہ داری آج کے مومن کی یہ ہے کہ وہ امام کے ظہور کی دعائیں ہر وقت مانگتا رہے۔ دعا الہی عظم البلا، دعا اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن، یہ کتابوں میں دعائیں امام کے حوالے سے، امام کی زیارات بھی ملتی ہیں، دعائیں بھی ملتی ہیں، یہ ہر وقت مومن کے لبوں پہ رہنا چاہیے۔ اور میرے 12ویں امام کا خود اپنا فرمان ہے کہ جو مومن، سر اٹھانا، عمل بتا رہا ہوں زندگی بھر کام دے گا، امام فرماتے جو مومن، جو میرا انتظار کرنے والا اس غیبت کبریٰ کے زمانے میں ہر واجب نماز کے بعد میرے ظہور کی دعا مانگتا رہے گا، اگر وہ میرے ظہور سے پہلے دنیا سے چلا گیا تو میں اپنے اوپر واجب قرار دیتا ہوں کہ ظہور کے بعد اس مومن کو اللہ کے امر سے قبر سے زندہ کروں گا، اپنی زیارت کا شرف بخشوں گا۔ شاباش، بڑی مہربانی، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ ایک نعرہ مل کے عبادت کریں، سارے بولے حیدری۔ بڑی مہربانی، اور آپ کو سلامت رکھے۔ یعنی امام نے خود وعدہ کر لیا ہے اگر ہر نماز کے بعد میرے ظہور کی دعا مانگے گا، اگر میرے ظہور سے پہلے دنیا سے چلا گیا تو میں اللہ کے حکم سے اسے قبر سے زندہ کروں گا، اپنی زیارت کا شرف بخشوں گا۔ 5ویں ذمہ داری آج کے مومن کی یہ ہے کہ جب امام کا نام آئے تو امام کے نام کی تعظیم بجا لائے، جیسا کہ علماء متقدمین و متاخرین کا آج بھی طریقہ کار چلا آ رہا ہے۔ اور یہ سنت ہے کہ نماز جمعہ کے دوسرے خطبے میں جب میرے 12ویں امام کا نام آتا ہے تو مومنین تعظیم کے لیے درود پڑھتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے 8ویں امام کا بتایا ہوا طریقہ ہے کہ جب دیب الخزائی نے میرے 8ویں امام کی بارگاہ میں وہ قصیدہ پڑھا کہ جس میں میرے 12ویں امام کا نام آتا تھا، تو روایت میں ہے کہ جیسے ہی میرے 12ویں امام کا نام آیا میرے 8ویں امام کھڑے ہو گئے، اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کر، اپنے سر کو جھکا کر اپنے فرزند کی تعظیم بجا لائے۔ کتنی ذمہ داریاں ہو گئی، جو سن رہا ہے وہ بتائے یار۔ 5 ذمہ داریاں، شاباش۔ 6ٹھی ذمہ داری آج کے مومن کی یہ ہے
کہ وہ ہر وقت انتظار امام میں رہے. انتظار الفرج افضل ترین عبادات میں سے ہے. 12ویں کا انتظار کرنا. انتظار کرنے والے کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ آپ اجازت دیں تو میں 2 روایات انتظار کرنے والوں کی یعنی آپ کی شان میں جو نبی نے بیان فرمائی آپ کو سنا دوں، جس میں آپ کی شان بیان کی. حضور نے اس زمانے میں پیدا ہونے والے مومنین کی شان بیان کی. نبی نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا کہ میرا 12واں غیب ہو جائے گا. توجہ، اور میرے غیب حجت کی انتظار میں ایک لمحہ گزارنا میدان احد میں ذوالفقار حیدری کے ساتھ جہاد کرنے سے افضل عبادت. انتظار امام کرنا میدان احد میں ذوالفقار حیدری کے ساتھ جہاد کرنے سے افضل عبادت ہے. انتظار کرنے والے کا مقام کیا ہے؟ 2 روایتیں سنیے. پہلی روایت یہ ہے، حضور تشریف فرما ہے، اصحاب کا مجمع ہے. ایک جملہ حضور نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، مجھے تعجب ہے ان لوگوں کے ایمان پر. پھر فرمایا مجھے تعجب ہے ان لوگوں کے ایمان پر. تیسری مرتبہ پھر فرمایا کہ مجھے تعجب ہے ان لوگوں کے ایمان پر. اصحاب میں سے کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کن لوگوں کے ایمان پہ تعجب کا اظہار فرما رہے ہیں؟ وہ کون عظیم المرتبہ مومن ہیں جن کے ایمان پہ ختمی مرتبہ تعجب فرما رہے ہیں؟ وہ کون کامل الایمان مومن ہے؟ حضور نے استفسار فرمایا. استفسار یعنی ان پہ گویا سوال کر دیا کہ ذرا آپ مجھے بتاؤ بھلا آپ کی نگاہ میں وہ کون ہو سکتے ہیں؟ ایک بندہ کھڑا ہوا، میں نے اس کا نام نہیں لینا. آپ سمجھ جائیں گے، میں نے اس کا نام نہیں لینا. پوری سورہ منافقون قرآن میں موجود ہے. سورہ بقرہ میں بھی اللہ فرماتا ہے، آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین. میرے بھی کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور قیامت پہ ایمان لائے، لیکن جبکہ یہ مومن نہیں ہے. تو کچھ لوگ اسلام میں ایسے گھس آئے تھے کہ ان میں سے اگر میں کسی کا نام برے طریقے سے لوں تو لوگ معاف نہیں کرتے، اچھے طریقے سے لوں تو اللہ معاف نہیں کرتا. اچھا، اس کا مطلب ہے میں تو مایوس ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں آپ میری بات توجہ سے سمجھ. اس کا مطلب ہے یہ جملہ میں نے ٹیسٹ کیا ہے آپ کی توجہ کو کہ آپ متوجہ ہیں یا نہیں. 90% لوگوں نے سمجھ کے نعرہ لگایا ہے تو میں مطمئن ہو گیا ہوں کہ آپ تقریر سننے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں. سنیے. ایک بندہ کہا، یا نبی اللہ، ہمارا ایمان قابل تعجب ہو. حضور فرماتے تمہارے ایمان میں تعجب کی کون سی بات ہے جبکہ تم مجھے دیکھ رہے. میرے بھائی علی موجود ہیں، میرے شہزادے وارثان جنت موجود ہیں، تم ہمیں دیکھ رہے ہو، پھر تمہارے ایمان میں تعجب کی کیا بات؟ ایک اور کھڑا ہوا، یا نبی اللہ، پھر انبیاء کا ایمان قابل تعجب ہوگا. نبی فرماتے ہیں عقل سے کام لو، انبیاء کے ایمان میں تعجب کی کون سی بات؟ بھائی وہ تو ایمان بانٹنے آئے. بولو یا میرے ساتھی نے سمجھ آئی. وہ تو ایمان تقسیم کرنے آئے، وہ تو ایمان بانٹنے آئے، وہ تو اللہ کی طرف سے حجت خدا بن کے آئے. ان کے ایمان میں بڑا تعجب کی کون سی بات ہے؟ ایک تیسرا بندہ کھڑا ہو، یا نبی اللہ، پھر ملائکہ کا ایمان قابل تعجب ہوگا. حضور فرماتے ہیں کیسی بات کر رہے ہو؟ ملائکہ وہ تو اللہ کی امری مخلوق بھی ہے اور اطاعت جبری پہ خلق ہوئے ہیں. وہ تو ایمان لانے میں اور اطاعت کرنے میں مجبور ہیں، مختار نہیں ہیں. ان کو اختیار نہیں ہے، وہ تو مجبور ہیں ایمان لانے میں اور اطاعت کرنے میں. ان کے ایمان میں بڑا تعجب کی کون سی بات ہے؟ بس یہ سننا تھا. ایک مرتبہ سلیمان فارسی کھڑے ہوئے، یا نبی اللہ، ان تینوں کو جانے دیجئے، آپ خود ہی ارشاد فرما دیجئے. بولو یا آپ نے سمجھ آئی؟ آپ خود ارشاد فرما دیجئے کہ وہ کون خوش نصیب مومنین ہیں، کون باعظمت لوگ ہیں جن کے ایمان پہ آپ تعجب فرما رہے ہیں. اس وقت پیغمبر نے فرمایا، سنو، میری نگاہ میں سب سے زیادہ قابل تعجب ایمان آخری زمانے میں پیدا ہونے والے ان مومنین کا ہے جنہوں نے نہ مجھے دیکھا، نہ میرے بھائی علی کو دیکھا، نہ میری شہزادی سیدہ کو دیکھا، نہ
حسنین شریفین کو دیکھا، نہ درمیان کے کسی امام کو دیکھا، اور میرا 12واں غائب ہو جائے گا۔ اس کے باوجود ان مومنین کا ایمان میری 12ویں حجت پر اس قدر محکم و مضبوط ہوگا کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، ان کا ایمان متزلزل نہیں ہوگا۔ اور یہ کیا ہے بھائی؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کو سلامت رکھے۔ بھائیو، میں دینی طالب علم سید ہوں، آپ کا مہمان، 7 سال سے آپ کا مہمان بن رہا ہوں۔ زندگی میں نے نماز کے ٹائم میں مجلس نہیں پڑھی، میں نے عہد کیا ہوا تھا۔ نماز کے لیے قرآن کا حکم سری ہے، نص سری ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ ہم نے نماز وقت مقررہ پر مومنوں پہ فرض کی ہے۔ میں عین نماز کے اول وقت میں مجلس نہیں پڑھا کرتا۔ تو جنہوں نے مجلس پڑھنی تھی شہنشاہ نقوی صاحب کے بعد، وہ تشریف لے گئے تھے اور پھر وہ رابطے میں بھی نہیں آ رہے تھے، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کہاں ہیں، اور پھر مجبوراً نہ چاہتے ہوئے مجھے آنا پڑا، لیکن میں مطمئن نہیں ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ مجھے یا پہلے پڑھا لیں یا 2 گھنٹے مزید بعد میں آخر میں پڑھا لیں، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ میری واپسی کی ٹرین رات 12 بجے ہے حیدرآباد سے، کوئی جلدی نہیں مجھے، لیکن نماز کے وقت میں مجلس نہیں پڑھتا، میری مجبوری ہے۔ میں نماز پڑھ کے ہی مجلس پڑھتا، لیکن یہ مجھے زبردستی مجلس پڑھنا پڑ رہی ہے۔ لیکن یہ نماز اول وقت میں پڑھنے کا جو اجر و ثواب میں کمی ہوگی، وہ ذکر حسین سے اللہ کرے گا پوری ہو جائے گی۔ جناب مجھے مجلس پڑھنا پڑ رہی ہے تو میں مجلس مکمل سنانا چاہتا ہوں آپ کو۔ اور وہ مولانا اس لیے نہیں آئے مجلس پڑھنے کہ کل بھی ان کو مجلس شکوہ کر رہے تھے کہ مجھے پڑھایا گیا شہنشاہ نقوی صاحب کے بعد، اور مجمع سارا ہی بیعت چلا گیا، اور میں چند لوگوں میں مجلس میں کیا پڑھتا ہوں۔ تو آج انہوں نے کوشش کی کہ چلو ماحول کو اس ٹائم کو نکال کے پھر بعد میں مجلس پڑھا، تو یہ قربانی کا بکرا مہمان سید کو بنایا گیا۔ میزبان ادھر ادھر ہو گئے، مہمان کو پھنسا دیا گیا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ چمڑ کے مومنین، میں لاہور تک آپ کو دعا دیتا جاؤں گا۔ آپ نے اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا ہے، اور میں نے ایک تاریخی مجلس پڑھنا ہے، آپ نے میرا دینا ہے ساتھ، اور میں نے ایک تاریخی مجلس پڑھنا ہے۔ حیدری تو فرمایا کہ میرے نزدیک حضور فرماتے ہیں سب سے زیادہ قابل تعجب ایمان ان صاحبان ایمان کا ہے، ان مومنین کا ہے جنہوں نے نہ مجھے دیکھا، نہ میرے بھائی علی کو دیکھا، نہ میرے شہزادے حسنین کو دیکھا، نہ درمیان کے کسی امام کو دیکھا۔ میرا 12واں غائب ہو جائے گا، اس کے باوجود ان کا ایمان میری 12ویں حجت پر اس قدر محکم و مضبوط ہوگا کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، ان کا ایمان متزلزل نہیں ہو سکتا۔ دوسری روایت سنیے اور اس کے بعد میں تقریر شروع کروں۔ آپ کی عظمت میں، آپ کی فضیلت میں نبی نے ارشاد فرمایا، اور میں مطالعے کے بعد مجلس پڑھتا ہوں، ایک ایک لفظ کا ذمہ دار۔ ایک محفل میں حضور کچہری لگی ہے نبی کی، حضور نے یہ جملہ بھی 3 مرتبہ اور یہ دعائیہ جملہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، پروردگار مجھے میرے بھائیوں سے ملا دے۔ بولو یار کہ میری بات ہے، میرا مالک مجھے میرے بھائیوں سے ملا دے، میرا اللہ مجھے میرے بھائیوں سے ملا دے۔
تیسری مرتبہ جب حضور نے فرمایا سلمان فارسی کھڑے، یا نبی اللہ آپ کن بھائیوں سے ملنے کی دعا مانگتے؟ کسی نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ فرمایا نہ، تم میرے اصحاب ہو، تم میرے دوست ہو، میرے بھائی تم سے افضل مخلوق کا نام ہے۔ شاباش، میرے بھائی تم سے افضل مخلوق کا نام ہے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں مولا وہ کون خوش قسمت ہے جنہیں آپ اتنا بڑا منصب، اتنا بڑا مرتبہ خود عطا فرما رہے، وہ ہیں کون؟ فرمایا آخری زمانے میں پیدا ہونے والے وہ مومنین جنہوں نے نہ مجھے دیکھا، نہ میرے بھائی علی کو دیکھا، نہ میرے شہزادے حسنین کو دیکھا، نہ درمیان کی کسی امام کو دیکھا، میرا 12واں غائب ہو جائے گا، اور وہ ایسے توجہ رکھے گا جب مجلسی لوگ بیٹھے ہو، مجلس سننے والے، سمجھنے والے۔ مجلس میں بولنا اتنا ضروری نہیں جتنا مجلس کو سمجھنا ضروری ہے۔ سمجھ کے بولے میرے ساتھ، جنہیں بات سمجھ آئے صرف وہ بولے۔ فرمایا وہ ایسے کامل الایمان مومن ہوں گے جو سفیدی پر سیاہی کو دیکھ کر ایمان لائیں گے۔ اس کی تفسیر علماء نے یہ کی ہے کہ سفید کاغذ پر کالی سیاہی سے لکھی ہوئی تحریر کو پڑھ کر وہ میرے 12ویں پہ ایمان لائیں گے، اور ان کا ایمان میری 12ویں حجت پر اس قدر محکم و مضبوط ہوگا کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، ان کا ایمان متزلزل نہیں ہو سکتا۔ مشکل گفتگو میں کر رہا ہے یہاں، اب توجہ فرمائیں۔ آج 1400 سال کے بعد لوگ شیعان علی کے ایمان کے متعلق بحثیں کرنے لگے ہیں، اور اب پھر میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ہانڈی میں ابال آیا ہوا ہے، تکفیری کہاں کہاں سے دلوں سے نکل کے تشیع کو اور مکتب اس حقیقی مکتب اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور زبان درازی کر رہے ہیں۔ ہمارے ایمان کے متعلق لوگ بحثیں کرتے ہیں۔ اب بولنا میرے ساتھ سمجھ کے، میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، میرا چیلنج ہے، خدا کی قسم اور عظمت مصطفیٰ کی قسم، 1400 سال کے بعد میری ملت کے 10-12 سال کے نابالغ بچے کا ایمان آج سے 1400 سال کے پہلے بوڑھے سے بہتر نہیں۔ آدھا مجمع سمجھا ہے، آدھا سمجھا ہی نہیں۔ ایک نعرہ مل کے عبادت کرو، سارے بولو حیدری۔ میری ملت کے 10-12 سال کے نابالغ بچے کا ایمان آج سے 1400 سال پہلے کے اس بوڑھے سے بہتر ہے۔ دلیل یہ ہے، میری ملت کا کوئی 10-12 سال کا بچہ لے، اس سے آپ پوچھیں کہ بیٹا آپ نے نبی کو نہیں دیکھا، مولا علی کو نہیں دیکھا، حسنین کو نہیں دیکھا، درمیان کی کسی امام کو نہیں دیکھا، آپ کا 12واں غائب ہے، آپ کا ایمان اپنے 12ویں امام کے متعلق کیسا ہے؟ دیکھنے میں وہ بچہ نظر آئے گا، ایمان اس کا جوان نظر آئے گا، اس نے اپنے 12ویں کو دیکھا نہیں لیکن ان کے وجود میں شک نہیں کیا، تو اس سے تو بہتر ہے جو نبی کو دیکھتا بھی رہا۔ ایک نعرہ مل کے بولو حیدری۔ توجہ ہے جو دیکھتا بھی رہا۔ یہ مجلس حسین کا ثمر ہے، یہ ہماری مقدس ماؤں کے پاک دودھ کی تاثیر ہے، خدا کی قسم۔ میں چیلنج کرنے چلا ہوں، جائیے آپ کالجز میں جائیے، یونیورسٹیز میں جائیے، کسی غیر شیعہ جوان سے جا کے پوچھیں کہ آپ اپنے مذہب مکتب فرقے کے امام کا اصلی نام بتاؤ۔ تو جو سمجھو وہ تو بولو یار۔ وہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوگا لیکن آج بھی اسے اپنے مذہب مکتب امام کے اصلی نام کا پتہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ میرا چیلنج ہے، میری ملت کا 15 سال کا بچہ نہیں، 8 سال کا بچہ نہیں، 4 سال کا بچہ نہیں، 2 سال کا بچہ ماں کی گود میں بیٹھ کر جو اپنے باپ کا نام تو نہیں جانتا، انگلی اٹھا کے علی کا نام لیتا ہے۔ حیدری محمد وہ ہے جو خدائی کا انتظام کرے، کعبہ وہ ہے جس کو سجدہ خاص اور عام کرے، مگر علی وہ ہے جس کو کعبہ خود سلام کرے۔ مل کے نعرہ حیدری۔
اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، آج لوگ ہمارے امام، انتظار ہے امام افضل ترین عبادت ہے۔ اچھا انتظار کا مطلب کیا ہے؟ انتظار کسی کا؟ اچھا ایک بات یہ کہتے ہیں کہ میاں 1400-1200 سال ہو گئے ان کا امام ابھی تک زندہ ہے، اور بڑے مزے لے کے گفتگو، ارے ان کا امام یا 1200 سال ہو گئے ان کا امام ابھی تک زندہ ہے۔ میں نے کہا بھائی اللہ کے حکم سے زندہ ہے۔ او بھائی جو خدا حضرت نوح علیہ السلام کو 2500 سال تک زندہ رکھ سکتا ہے، حضرت خضر آج تک زندہ ہے، وہ حضرت عیسیٰ چوتھے آسمان پر 2020 سال ہو گئے زندہ ہیں۔ اور یار حد ہوگی، ابھی بھی نہیں سمجھے تو اگلا جملہ کہو، اصحاب کہف زندہ ہے۔ سر اٹھاؤ، اصحاب کہف ایک جملہ آ گیا تو آپ کی ذوق سماعت کی نظر کروں، اصحاب کہف زندہ ہے۔ اصحاب کہف نبی نہیں تھے، معصوم نہیں تھے، لفظ اصحاب بتلاتا ہے وہ نبی کے صحابی تھے۔ صرف وہ اصحاب زندہ نہیں، ان سے وفا کرنے والا کتا بھی زندہ ہے۔ میرے والو ہے بھائی، اصحاب کہف کا کتا بھی زندہ ہے۔ اور 29 محرم کو مجھے یاد پڑتا ہے، میں نے حسینیت پہ اور بیعت پہ تقریر کی تھی تنو آدم میں، ایک جملہ میں نے کہا تھا، اکبر بھائی موجود تھے، یاد آ گیا ہے، اصحاب کہف کا نام لیا، مجھے جملہ یاد آ گیا ہے، تاریخی جملہ سنانے چلو۔ اصحاب کہف نبی نہیں تھے، معصوم نہیں تھے، اللہ والے تھے، سچے تھے، سچوں کے پیچھے کتا ہو لیا۔ سچوں کے پیچھے کتا ہو لیا۔ 73 فرقوں کے علماء کہتے ہیں وہ کتا قیامت کے دن لباس بشری پہن کر جنت میں جائے گا۔ تو ایک اشارہ تو قرآن نے کر دیا نا کہ سچوں کے پیچھے لگ جانے والا ارے کتا ہی کیوں نہ ہو جہنم میں نہیں جاتا۔ اے بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ میں محبت کا اظہار فرمائے تو اگلا جملہ بھی سن لیجئے، سچوں کے ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ او بھائی حضرت موسیٰ سچا پیشوا، پیچھے 12 کبھی ہے، سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون لگا ہوا ہے۔ یہ قرآن میں واقعات آئے ہیں، انبیاء کے قصے آئے ہیں۔ یہ قرآن مجید میں اللہ نے انبیاء کے قصے اس لیے نہیں بیان فرمائے کہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ قرآن ایک ضخیم کتاب بن جائے، نہ، ان قصوں کا، ان واقعات کا ایک ایک حرف قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن نے یہ ہدایت دی، قرآن نے یہ پیغام دیا کہ حضرت موسیٰ سچا پیشوا، پیچھے 12 قبیلے۔ نوجوانوں ایک بات یاد رکھنا، یہ قبیلے والے معصوم نہیں تھے، ان میں معصوم صرف موسیٰ تھے۔ یہ بڑی نخرے والی قوم تھی، انہوں نے خدا کو دیکھنے کی ضد بھی کی تھی، من و سلوہ لینے سے انکار بھی کیا تھا۔ ان میں کچھ نیک لوگ بھی تھے لیکن گناہگار بھی تھے۔ یار سوچنے کی بات ہے، بندہ خود عیب دار ہو، کم از کم پیشوا تو معصوم ہو۔ شاباش، کم از کم پیشوا تو معصوم ہو۔ انہوں نے امام معصوم کو بنایا، پیشوا معصوم کو بنایا۔ حضرت موسیٰ سے میں ایک تاریخی بات کہنے لگا ہوں، آخری حلالی تک سمجھانا۔ حضرت موسیٰ سچا پیشوا، پیچھے 12 قبیلے، سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون لگا۔ قرآن یہ کہتا ہے جب تک حضرت موسیٰ کا آخری ماننے والا دریائے نیل سے نکل نہیں گیا، دریا نہیں ملا۔ یہ سمجھے وہ بولے میرے ساتھ، اور جب تک آخری فرعونی دریا میں آ نہیں گیا، دریا نہیں ملا، تو قرآن نے پیغام یہ دیا کہ سچا پیشوا اکیلا نجات نہیں پاتا، سارے ماننے والوں کو لے کے نکلتا ہے، اور جھوٹا پیشوا اکیلا نہیں ڈوبتا۔ نہیں اس طرح تھکے ہوئے نعرے نہ لگاؤ۔ ہاں ایک تو آپ نے مشکل وقت میں مجھے مجلس پڑھنے کے لیے کہا،
دوسرا میرے لیے تھکے ہوئے نعرے لگا رہے ہو. نعرہ میرے مولا امیر کا نام لینا ختم قرآن کے برابر ثواب. مل کے نعرہ لگاؤ میرے مولا امیر کے نام کا نعرہ. سچا پیشوا قرآن کہہ رہا ہے سچا پیشوا اکیلا نجات نہیں پاتا، سارے ماننے والوں کو لے کے نکلتا ہے. ایک کہاں رو کر ایک اور روایت سناتا ہوں. اللہ فرماتا ہے جو میرے بنائے ہوئے کو مانے گا دنیا میں، میرے بنائے ہوئے کو، قیامت کے دن میری بارگاہ میں آئے گا، گناہگار ہوگا تو گناہ معاف کر دوں گا اور جنت میں داخل کروں گا، چاہے گناہگار ہی کیوں نہ ہو. لیکن اگر کوئی میرے بنائے ہوئے کے علاوہ کسی کو دنیا میں مانے گا، جتنا متقی کیوں نہ ہوا، اس کو اونڈے منہ جہنم میں گراؤں گا. سچے کو ماننے کا، اللہ کے بنائے ہوئے کو ماننے کا فائدہ یہ ہے. حضرت موسیٰ سچا پیشوا، پیچھے 12 قبیلے، سامنے دریا نیل ہے، پیچھے فرعون لگا ہوا ہے. قرآن کہتا ہے جب تک حضرت موسیٰ کا آخری ماننے والا دریا نیل سے نکل نہیں گیا، دریا نہیں ملا. جب تک آخری فرعونی دریا میں پہنچ نہیں گیا، دریا نہیں ملا. تو قرآن نے پیغام یہ دیا کہ سچا پیشوا اکیلا نجات نہیں پاتا، سارے ماننے والوں کو لے کے نکلتا ہے. جھوٹا پیشوا اکیلا نہیں ڈوبتا، سارے جھوٹوں کو لے کے ڈوبتا ہے. اب حلالیوں جو امام زمان کا ذکر سننے آئے ہو، سر اٹھانا، اپنے بادشاہ کا ذکر سننا. لوگ آج مجھ سے پوچھتے ہیں ارے آپ کا 12واں امام ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ آپ کا دعویٰ ہے ہمارا 12واں امام آئے گا، دشمنان سیدہ سے، دشمنان اہل بیت سے، دشمنان عزاداری سے آ کے انتقام لے گا. ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ میں کہتا ہوں میرا 12واں انتظار میں ہے. آخری یزیدی بھی پیدا ہو گئے، آخری حسینی بھی آ جائے، دوران مل گیا ہے نہیں. ایک نعرہ مل کے بولا ہے نہیں. اہلیہ نے صد خدا کی قسم والا آپ کو سلامت رکھنے، آپ نے میزبانی کا حق ادا کر، میری ساری پریشانی آپ نے دور کر دی. ہاں یہی حق ہے میزبانی کا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو میں جملہ جو کہنے چلا ہوں، فرمایا آخری یزیدی بھی پیدا ہو لے، آخری حسینی بھی آ جائے، اس لیے کہ نکلیں تو سب نکلیں، ڈوبیں تو کوئی یزیدی سزا سے بچنے نہ پائے. میں نے عرض کیا کہ نبی نے فرمایا امت ہوتی ہے نبی کی، پھر کیا ہوتا ہے امام کا. اللہ فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے نام کے ساتھ بلائیں گے. تو آگے آگے امام ہوں گے، پیچھے پیچھے ان کے ماننے والے ہوں گے. قرآن مجید میں آیت پڑھنے چلوں. قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے استبر الذین اتبعوا من الذین اتبعوا وراءوا العذاب فتقطعت بهم الاسباب. میرے نبی یاد کرو اس وقت کو کہ جب امام پیچھے آنے والوں پہ تبرہ کر رہے ہوں. میں دوبارہ پڑھتا ہوں ذرا توجہ فرماؤ. استبر الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، تبرہ کریں گے وہ جن کی اتباع کی جا رہی ہوگی، یعنی امام تبرہ کریں گے اتباع کرنے والوں پر، پیچھے آنے والوں پر مڑ کر امام تبرہ کریں گے کہ بدبختو ہم تو خود جہنم کی طرف جا رہے ہیں، تم ہمارے پیچھے کیا لے رہے ہیں. پتہ ہے اس وقت ماننے والوں کے تاثرات کیا ہوں گے، ماننے والوں کے ویوز کیا ہوں گے. اگلی آیت میں اللہ نے ان کے ویوز کو بھی بیان کیا ہے. وقال الذین اتبعوا، اس وقت ماننے والے یہ کہیں گے لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، پروردگار کاش ایک مرتبہ ہمیں واپس دنیا میں پلٹا دے، ہم ان جھوٹے پیشواؤں پر اسی طرح تبرہ کریں گے جس طرح یہ آج ہم پہ تبرہ کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں مسلمانوں قیامت کے دن کوئی تمہیں دنیا میں واپس نہیں پلٹائے گا. یہ جھوٹوں پر لعنت اور تبرہ کرنے والی حسرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دل میں رہ جائے گی. تو میرا مشورہ یہ ہے قیامت کے دن پچھتانے سے بہتر ہے اسی دنیا میں جھوٹوں کو ڈھونڈ بھی لو اور ان پر تبرہ بھی. اب کے بولو ہے نہیں.
इस दुनिया में झूठों को ढूंढ भी लो और उन पे तबर्रा भी कर लो। हुसैनियत का दुश्मन है मरवान का नस्ल, बेटा यजीद है सुफियान का नस्ल। सफीर जिसके दिल में विलाए अली ना हो, समझो वो हरामी है शैतान का नस्ल। अल्लाह आपकी जज़ा खैर अता फरमाए। ये 70-72 साल का बुजुर्ग है। अच्छा एक बात सुनिए, बड़ी पते की बात कहना चाहते हैं। मौला अली के नाम में अल्लाह ने ताकत को भर दिया है। हाँ ये बात हक है। मौला अली के नाम में अल्लाह ने ताकत को भर दिया है। अगर आप तजर्बा करना चाहें तो मजलिस में करवा देता हूँ। आपने नारे लगाए बहुत खूबसूरत, अब नारा मैं लगाता हूँ, जवाब आपने देना है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। सोच के बताएं जितना जोर आपने नारा हैदरी के जवाब में लगाया है, इतना जोर आपने नारा तकबीर और नारा रिसालत के जवाब में लगाया है। यार फिर तजर्बा कर लो। नारा तकबीर, भाई अली के खालिक को मालिक का नाम बुलंद से नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। ये आपको मैंने कहा है। ठोकर नियाज बेग लाहौर में जलसा था, बहुत बड़ा इज्तिमा, वहां मैंने ये जुमला कह दिया। एक मलंग खड़ा हो गया, उसके हाथ में डंडा भी था। पहले तो मैं डर गया, कहने लगे मौलाना मौलाना। मैंने कहा भाई खैरियत है? कहने लगे मौलाना हमारी मजबूरी है। मैंने कहा भाई क्या मजबूरी है? कहने लगे मजबूरी यह है, जो ही अली का नाम आता जाता है जोर खुद ब खुद लगना शुरू हो जाता है। अली के नाम में ताकत है। और भाई कोई 5-7 साल का बच्चा नारा लगाए या 80 साल का बूढ़ा नारा लगाए, नारा लगाते वक्त वो बच्चा भी जवान होता है, वो बूढ़ा भी जवान होता है। क्यों? इसलिए कि जब दिल में अली आ जाए फिर उम्र का असर नहीं होता। जो है ये भाई उम्र में वो 5 साल का हो या उम्र में 80 साल का हो, जब दिल में अली आ गया तो उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 5 साल का है या 80 साल का। भाई रुबाई नहीं पढ़ना, आपने नारा लगाना है। रुबाई नहीं पढ़ना, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मुझे मजलिस पढ़ने के बाद फिर भूल जाती है। सिर्फ नारा लगा सकते हैं, लेकिन रुबाई हर मुजमे पे लगे, नारा लगाए, मिल के नारा लगाए, बड़ा दवा से उठ के नारा लगाए, नारा लगाए, उठ के नारा लगाए। जज़ाकल्लाह। नहीं सही, आज जो आपने मुझे फंसाया है ना, मुझे लाहौर तक याद रहेगा। हैदरी, अगर किबला मुझे फरमा देते ना कि नकवी साहब कल मैंने कुर्बानी दी थी, आज आप दें, तो मैं सीना ठोक के आ जाता कि मैं भाईजान के लिए कुर्बानी दे के जा रहा हूं। लेकिन किबला अपना वक्त गुजार के आए हैं। लेकिन कल आप इम्तिहान में पढ़े, अल्लाह ने मुझे इम्तिहान से निकाल लिया। मैंने मजलिस अभी शुरू करनी है जब खैर उमर साहब तशरीफ लाए हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। ठीक, तो मैं कहना ये चाह रहा था, ये मेरे मौला अमीर के नाम का मौज़ा है, तो जुमला सुनिएगा। यौम नदू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, हम हर एक को उसके इमाम के नाम के साथ बुलाएंगे। तो आगे इमाम होंगे, पीछे उनके मानने वाले होंगे, तो फिर क्या कौन सा जन्नत में जाएगा? मुझे किसी का नाम नहीं लेना, नाम लेने में खामी है। आज अगर मैंने कह दिया ना कि वो शिया जाएंगे, तो अगले दिन कोई कहेगा नहीं वो हम जाएंगे, अगले दिन कोई और कहेगा नहीं वो हम जाएंगे। मैं इस बहस में पढ़ना ही नहीं चाहता। मैं कुरान और तालिबात के अहले बैत की रोशनी में कैदा कुलिया बयान कर रहा हूँ। जो फिरका उस कैदे कुलिये पे पूरा उतरेगा वही जन्नत में जाएगा। और नबी फरमाते मेरे बाद उम्मत के 73 फिरके हो जाएंगे। और फिर साथ फरमाया कि चूंकि सच्चों के सामने, सच्चों के मुकाबले में लोग 72 झूठे इमाम बनाएंगे।
اس لیے فرما دیا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، جو شخص مر گیا اور اس نے اپنے زمانے کے سچے امام کو نہ پہچانا۔ او بھائی جب حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، اصل اور نقل آپس میں مکس ہو جائے، مل جائے، تحقیق واجب ہوتی ہے۔ اور جب پتہ چل جائے کہ مارکیٹ میں 2 نمبر مال آ گیا ہے تو ہر صاحب عقل پہ واجب ہے کہ 1 نمبر کی تحقیق کر کے خریدے۔ 1 نمبر کی تحقیق کر کے خریدے۔ اصلی اچھا ایک زمانہ تھا، میں بات روک کے کہہ رہا ہوں، ایک زمانہ تھا، بزرگ اس بات کی ہے، ایک زمانہ تھا کہ جب ابھی ڈالڈا گھی وجود میں نہیں آیا تھا۔ میرے بزرگ بہتر جانتے ہیں، اس زمانے میں آپ نے کسی دکان پر، کسی مارکیٹ میں یہ بورڈ لکھا نہیں دیکھا ہوگا کہ یہاں اصلی گھی بکتا ہے۔ کیوں بورڈ نہیں تھا؟ اس لیے کہ ہر طرف تھا ہی اصلی۔ وہ ابھی نقلی بنا ہی نہیں تھا تو بورڈ لگانے کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن جیسے ہی 2 نمبر گھی، 2 نمبر گھی آ گیا، ڈالڈا گھی آ گیا اصلی کے مقابلے میں، اب دکانوں پہ بورڈ لگ گئے یہاں اصلی بکتا ہے۔ اصلی کے بورڈ نے متوجہ کیا، نقلی میدان میں آ گئے۔ آج اکابرین علماء توجہ فرمائیں گے، آپ کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں دعا لینے کے لیے۔ آج اکابرین علماء کا اپنی کتابوں پر صحیح کا بورڈ لگانا، یہ صحیح بخاری ہے، یہ صحیح مسلم ہے، صحیح کا بورڈ لگا کے علماء نے امت کو متوجہ کیا کہ غلط بھی اسلام میں داخل ہو گیا۔ پھر تھکا ہوا نعرہ لگایا نا آپ نے، اصلی زکی ہوتا کیا ہے؟ بات آگئی تو سنیے۔ اصلی گھی وہ جو گائے بھینس سے حاصل ہوتا ہے، نقلی گھی وہ جو مشینوں سے بنا جاتا ہے، جسے ویجیٹیبل گھی کہتے ہیں۔ ویجیٹیبل یعنی سبزیات سے بنایا ہوا، ویجیٹیبل مانا سبزیات، جو سبزیات سے گھی حاصل ہو وہ نقلی ہے، جو گائے بھینس سے حاصل ہو وہ اصلی ہے۔ تو جوانوں مجھے بتاؤ کہ گائے بھینس کیا کھاتی ہیں؟ وہ بھی تو ویجیٹیبل ہی کھاتی ہیں نا، وہ بھی تو سبزیات ہی کھاتی ہے نا، سبزی کھاتی ہے نا۔ تو گائے بھینس بھی سبزیات کھائیں، وہاں سے جو گھی ملے وہ اصلی ہے۔ مشینیں بھی سبزیات سے بنائیں، وہ جو بنائے وہ نقلی ہے۔ اب جو بندہ سمجھے گا صرف وہ بولے گا۔ تو ایک بزرگ نے مجھے سمجھایا، مولانا فرق یہ ہے، گائے بھینس والا اصلی اس لیے ہے کہ وہ اللہ کا بنایا ہو۔ پتہ چلا اصلی وہ جسے اللہ بنائے، نقلی وہ جسے لوگ بنائے۔ ایک اور اصلی کی پہچان آپ کو بتا دوں، یہاں میرے برادران نے، بھائی سجاد نے جلسے کا اہتمام کیا، کیونکہ میرے ساتھ کوئی رابطے میں رہتے ہیں تو میں ان کا نام لے رہا ہوں، یا بھائی اکبر بیٹھے ہوئے ہیں، جلسے کا اہتمام کیا، نیاز تیار ہونے لگی۔ کل میں صبح 8 بجے سے پہنچا اور میں نے سنا کہ 8 بجے سے نیاز شروع ہوئی اور صبح 1 بجے تک مسلسل سارا دن اور رات نیاز چلتی رہی اکبر بھائی کے ہاں۔ تو نیاز کا اہتمام ہوا، جب دیکھ تیار ہو گئی تو باورچی نے دیکھا کہ 4 نوجوان کھڑے تھے پینٹ شرٹ پہن کے۔ کہا بیٹا ادھر آؤ، یہ دیکھ اٹھاؤ، جا کے عزا خانے میں رکھو، مجلس کے بعد نیاز تقسیم ہوگی۔ وہ 4 جوان آگے بڑھے، انہوں نے چاروں طرف سے دیکھ کو پکڑا، اٹھانے کی کوشش کی، آن کر کے رکھ دی، کہنے لگے صاحب ہم سے تو نہیں ہوتی، ہم سے نہیں ہوتی۔ ادھر سے ایک 70-80 سال کا بزرگ کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا، وہ آگے بڑھا، اس نے چاروں جوانوں کو پیچھے ہٹایا، اکیلے بوڑھے نے دونوں ہاتھوں سے دیکھ کو اٹھایا، اکیلے نے لاکھی ماں بارگاہ میں رکھ دی۔ وہ لوگ جو دیکھ رہے تھے زیر لب مسکرا کے کہنے لگے صاحب یہ اصلی کا اثر ہے۔ وہ جو سمجھا ہے وہ بولا ہے میرے ساتھ، کہنے لگے یہ اصلی کا اثر ہے۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں، کبھی اصل اور نقل کو یوں بھی پہچان لینا، میدانوں میں نگاہ دوڑانا، لوگ میدان سے بھاگتے نظر آئے سمجھ لینا نقلی ہے، خیبر انگلی سے ہلتا نظر آئے سمجھ لینا اصلی ہے۔ در ہے مل کے نعرے ہے نہیں توجہ ہی ہے۔ اچھا آپ نے محبت کا اظہار فرمایا، اصلی اور نقلی سے ایک بات مجھے ابھی یاد آ گئی، اصلی اور نقلی کے حوالے سے مجھے حوالہ میرے پاس 28 دسمبر سن 2004 جیو ٹی وی پر عالم آن لائن پروگرام میں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے
علماء سے سوال و جواب کرنے سے پہلے ہمارے یہاں اکاڑا میں ایک حکیم ہے، خالد ان کا نام ہے، انہوں نے پھر پر ایک کتاب لکھی، اس میں انہوں نے جملہ لکھا کہ اگر آپ نے پہچاننا ہو نا کہ شہد اصلی ہے یا نقلی ہے، تو اس کی پہچان انہوں نے بقول ان کے فرماتے ہیں 2 روٹیاں لے لیں، ایک روٹی پہ اصلی شہد لگا دے، ایک پہ نقلی لگا دے، دونوں روٹیاں کتے کے سامنے ڈال دیں، کتا نقلی شہد والی روٹی کھا لے گا، اصلی شہد والی روٹی کو کتا منہ میں لگائے گا۔ بعد میں نے بعض حکمات سے، اگر یہاں بھی کوئی حکیم بیٹھا ہو تو میری بات کی گواہی دینا، میں نے تصدیق بھی کی اور حکیموں نے مجھے بتایا کہ اصلی شہد کتے کے لیے زہر قاتل ہے، کھائے گا تو مر جائے گا۔ آگے اس کی ریزن میں ایک روایت انہوں نے بیان کی کہ کیوں، انہوں نے بھی بیان کی، اور 28 دسمبر سال 2004 جیو ٹی وی پر عالم آن لائن پروگرام میں ڈاکٹر احمد لیاقت حسین نے، یہ میں نے تاریخ باقاعدہ ڈائری میں نوٹ کی، میرے پاس حوالہ موجود ہے۔ علماء سے سوال جواب کرنے سے پہلے اس روایت کو انہوں نے پہلے بیان کیا کہ ایک دن حضور نے شہد کی مکھیوں سے استفسار فرمایا، جانتے تھے، پوچھا تھا کہ ہم تک پیغام پہنچے کہ آپ مختلف ذائقہ پھولوں سے رس چوس کے لاتی ہو، پھولوں کا رس عام طور پہ کڑوا ہوتا ہے، بے شک چبا کے دیکھ لیجئے، پھولوں کا رس عام طور پہ کڑوا ہوتا ہے، آپ مختلف پھولوں کا رس چوس کے لاتی ہو اور جب مل کر بیٹھتی ہو اور شہد بناتی ہو تو اس میں مٹھاس بھی پیدا ہو جاتی ہے، شفا بھی پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ مٹھاس اور شفا کہاں سے آتی ہے؟ مکھیوں نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم مختلف ذائقہ پھولوں سے جب رس چوس کے لاتی ہیں اور جب ہم مل کر بیٹھتی ہیں تو ہم مل کر تیری اور تیری آل پہ درود پڑھتے ہیں۔ شاباش، اس فکر محمد و آل محمد کے صدقے میں اللہ اس شہد میں مٹھاس بھی پیدا کر دیتا ہے، شفا بھی پیدا کر دیتا ہے۔ حکیم صاحب نے لکھا چونکہ اصلی شہد پر آل محمد کا نام لیا گیا ہے، تو بولو یار جنہیں سمجھ آ رہا ہے، اہل بیت پہ درود پڑا گیا ہے، اور کتا ہے نجس العین، اور اہل بیت کی شان یہ ہے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اے اہل بیت محمد، اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ تم سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک رکھے جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو چونکہ حکیم صاحب نے لکھا چونکہ اصلی شہد پر آل محمد پہ درود پڑا گیا ہے، آل محمد کا نام لیا گیا ہے، اور کتا ہے نجس العین، لہذا نجس منہ اسے لگ نہیں سکتا۔ حلالی و موالی و آخری حلالی تفسیر پڑھنا اور تاریخی جملہ کہہ رہا ہوں، جب سے میں نے یہ پڑھا ہے اس دن سے لے کر آج تک ہزار ہاں کے اجتماعات میں میں ملت کے جوانوں تک یہ پیغام کرنے دیا کرتا ہوں کہ جب آپ نیاز امام حسین تیار کرتے ہو، حاضری سرکار عباس بناتے ہو، نیاز امام جعفر صادق تیار کرتے ہو، اس پر اللہ اور اہل بیت کا ذکر پڑھتے ہو، اس کے بعد پریشان نہ ہوا کرو کہ فلاں بندہ یہ نیاز کیوں نہیں کھاتا، فلاں ملا یہ حاضری کیوں نہیں کھاتا، اسے قبلہ کوئی کھا سکتا ہی نہیں، اسے نجس منہ لگتا ہی نہیں ہے۔ دونوں بند کر کے مل کے حاضری، اللہ آپ کو بذائے خیر تھا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جی تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، امت ہوتی ہے نبی کی، فرقہ ہوتا ہے امام کا، بھئی کون سا فرقہ جنت میں جائے گا؟ امام آگے، میں قانون بیان کر رہا ہوں، امام آگے آگے ہوں گے، ان کے ماننے والے ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے، تو یاد رکھنا قیامت کے دن فرقہ وہ جنت میں جائے گا جس فرقے کا امام جنت میں گیا۔ فرقہ وہ جنت میں جائے گا جس فرقے کا امام جنت میں جائے گا۔ میری آج کی تقریر کا میسج یہ ہے کہ جب نجات کا دار و مدار قرآن و تعلیمات رسول کی روشنی میں امامت پر ہے اور فرقہ وہ جنت میں جائے گا جس فرقے کا امام جنت میں گیا، تو ہر کلمہ کو امتی پر واجب ہے کہ مرنے سے پہلے، قبر میں جانے سے پہلے یہ طے کر کے قبر میں جائے کہ دنیا میں جس امام کے پیچھے میں لگا ہوا ہوں، آیا اس امام کو خود یہ یقین ہے کہ میں خود بھی جنت میں جاؤں گا یا نہیں؟ آپ سمجھے ہی نہیں،
آپ کو رضوان بتاتا ہے کہ آپ کو میں دوبارہ کہنا پڑ رہا ہے مجھے جملہ ذرا توجہ فرمائیں پھر سنیں. بھائی جب نجات کا دار و مدار امامت پر ہے، فرقہ وہ جنت میں جائے گا جس فرقے کا امام جنت میں گیا، تو ہر کلمہ گو امتی پر لازم ہے نا کہ مرنے سے پہلے یہ طے کر کے قبر میں جائے کہ جس امام کے پیچھے میں لگا ہوا ہوں، آیا اس امام کو خود بھی یہ یقین ہے یا نہیں کہ میں خود بھی جنت میں جاؤں گا یا نہیں. حلالی اور سرطانہ جملہ سمجھنا، یہ میرا چیلنج ہے. سوائے مکتب اہل بیت کے ائمہ کے کسی مکتب کسی فرقے کے امام کو یہ یقین نہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے یا نہیں. دلیل یہ ہے اگر انہیں اپنے جنت میں جانے کا یقین ہوگا تو اہل بیت کے دروازے پہ آ کر لکھوانے کی ضرورت نہ پڑے. مل کے بولو حاضری. اللہ آپ کو جزائے خیر کرے. اگر انہیں اپنے جنت میں جانے کا یقین ہوتا اہل بیت کے دروازے پہ آ کے لکھوانے کی ضرورت. یہ روایت ہماری کتابوں میں نہیں ہے بھائی. مولانا نجم الحسن کراوی نے 14 ستارے میں نقل کیا ہے، لیکن ریفرنس سے، بھائیوں کے ریفرنس سے نقل کیا ہے کہ ایک بادشاہ نے کہا تھا، اس کے بیٹے نے کہا بابا علی کے بیٹے حسن نے مجھے کہا ہے غلام زادی. اس نے کہا تم نے خود سنا ہے؟ کہا ابھی سن کے آ رہا ہوں. کہا یہ کاغذ قلم لے جاؤ لکھوا کے لاؤ. اس نے سمجھا کہ شاید بابا سزا کے لیے تحریری ثبوت چاہتا ہے. کاغذ قلم لیا، لے کے گئے. ابھی میرے مولا بچوں میں تبلیغ دین فرما رہے تھے. کہا لکھو، بقول ان کے لکھ کے دے دیا. کہا بابا یہ دیکھو لکھ کے دے دیا ہے. کہا یہ انہی کی تحریر ہے؟ کہا ابھی لکھوا کے لا رہا ہوں. کہا اچھا اگر یہ انہی کی تحریر ہے نا تو جب میں مروں تو میرے کفن میں رکھ دینا. بیٹا چونکا، بابا خیریت تو ہے؟ کہا بیٹا یہ تحریر میری نجات کی ضمانت ہے. بیٹا باپ سے سمجھدار نکلا. کہا اچھا بابا اگر یہ تحریر نجات کی ضمانت ہے تو تمہیں کیوں دوں؟ توجہ ہے یا نہیں؟ اگلا جملہ سنیے گا. امت نبی کی فرقہ امام کا، فرقہ وہ جنت میں جائے گا جس فرقے کا امام جنت میں گیا. اگر دنیا کو یقین ہوتا تو اہل بیت کے دروازے پہ آ کے لکھوانے کی ضرورت نہ پڑتی. جتنے فرقے اتنے امام. موالیوں ہزاروں کا اجتماع ہے، سجدے کرو گے مکتب اہل بیت کی صداقت پہ گھروں میں جا کے. اگر میں جملہ سمجھانے میں کامیاب ہو گیا، سر اٹھانا اور جملہ سمجھنا. جتنے فرقے اتنے امام، جتنے امام اتنے فرقے. ہر فرقے کا الگ امام، ہر امام کا الگ فرقہ، ہر فرقے کا ایک امام، ہر امام کا ایک فرقہ. اور شیعہ خوش نصیبی آپ کی، ادھر ہر فرقے کا ایک امام. تمہارے امام 12 فرقہ ہے. سارے بولو مل کے حیدری. اللہ کو سلامت ہے. تمہارے امام 12، فرقہ ایک، امام 12، مکتب ایک، امام 12، مذہب ایک، امام 12 وضو کا طریقہ ایک، امام 12 نماز پڑھنے کا طریقہ ایک، امام 12 روزہ رکھنے کا طریقہ ایک، امام 12 روزہ کھولنے کا طریقہ ایک، امام 12 زکوٰۃ دینے کا طریقہ ایک، امام 12 حج کرنے کا طریقہ ایک. تو مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے آنکھیں 12 کی ہیں، نگاہ ایک. آنکھیں 12 کے ہیں، نگاہ ایک ہے. دل 12 کے ہیں، ارادہ ایک ہے. دماغ 12 کے ہیں، سوچ ایک ہے. ہاتھ 12 کے ہیں، کام ایک ہے. پاؤں 12 کے ہیں، اقدام ایک ہے. اس لیے کہ 12 کے 12 سچے، 12 کی 12 اللہ کی طرف سے آئے. جو پہلے نے کہا وہی درمیانی نے کہا، وہی آخری نے کہا. یار سمجھو تو ایک جملہ کہوں، لوگوں کے 4 امام، نماز کے طریقے بھی 4، ہمارے 12 امام طریقہ ہے. ایک نعرہ مل کے سارے حاضری. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے مجھے امتحان میں کامیاب کیا، اللہ آپ کو دنیا آخرت کے ہر امتحان میں کامیاب کرے. ذاکر حسین ہوں، مسافر ہوں، سید ہوں، دعا کر کے جائے. آپ نے بڑا تعاون کیا میرے ساتھ، میری غربت پہ رحم کیا آپ نے، میرا ساتھ دیا.
جلدی واپس بھی آئے اور سنا اس طرح کے لگ رہا ہے کہ جلسہ ابھی شروع ہو رہا ہے. یہ ہے عشق، یہ ہے محبت آپ کی، یہ ہے مہمان نوازی سن کی. سلامت ہے. ہمارے امام 12 فرقہ ایک، روک رہا ہوں اگر کو ٹائم دے. ہمارے امام 12 فرقہ ایک. میں نے عرض کیا پھر دوبارہ پلٹا کے لے جا رہا ہوں آپ کو. حضرت موسیٰ سچا پیشوا، پیچھے 12 قبیلے، سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون لگا ہوا ہے. قرآن یہ کہتا ہے ایک سچا پیشوا، حلالیوں سمجھانا، ایک سچا پیشوا موسیٰ 12 کے 12 قبیلوں کو نجات دلوا کے لے گیا. تو میں سوچتا یہ ہوں جب ایک سچا پیشوا موسیٰ 12 کے 12 قبیلوں کو نجات دلوا دے تو کیا قیامت کے دن 12 سچے مل کر ایک قوم کو نہ بخشوائیں گے؟ ملتے ہیں ولی. اللہ آپ کے جزائے خیر تھا. ہمارے امام صلوات. ساتویں ذمہ داری میں بیان، چھٹی ذمہ داری بیان کر رہا تھا، یاد ہے یہ نہیں؟ تو بھائی تقریر تو مجھے ابھی شروع کرنا ہے، گھبرا تو نہیں گیا حضرات؟ میں اگر نہیں صاحب نہیں میں آپ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں. آپ کو تو میں نے ابھی 2 گھنٹے بٹھانا ہے. جو آپ نے مہمان کے ساتھ کیا ہے تو مہمان بھی تو یادگار چھوڑ کے جائے نا. ہاں گھبرائے نہیں، آپ بالکل نہیں گھبرا رہے، میں بھی نہیں گھبرا رہا. میں نے ابھی تقریر شروع کی، میری تمہید تھی، تقریر تو میں ابھی شروع کر رہا ہوں. توجہ فرمائیں. میں کل صاحب یہ بیان کر رہا تھا کہ غیبت کبریٰ کے زمانے میں مومنین کی ذمہ داریاں کیا ہیں. 6 ذمہ داریوں تک میں لے کے آیا. چھٹی ذمہ داری مومن کی یہ ہے کہ وہ ہر وقت انتظار امام میں رہے. اچھا انتظار کا مطلب کیا ہے؟ انتظار کا مطلب یہ ہے، کیا انتظار کا مطلب یہ ہے کہ ہم تسبیح ہاتھ میں لے کر مسجد یا امام بارگاہ کے کونے میں بیٹھ جائیں اور کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور ہم کہیں کہ ہم بعد میں امام کا انتظار کر رہے ہیں؟ نہ میرے بھائیوں، خصوصاً نوجوان بچے سمجھے، نہ میرے بھائیوں، انتظار کا مطلب ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جانے کا نام نہیں. انتظار نام ہے تیاری کرنے کا. انتظار نام ہے تیاری کرنے کا. انتظار نام ہے 12ویں کے لیے راستہ ہموار کرنے کا. تیاری کا مطلب کیا ہے؟ ہماری شکل ایسی ہونی چاہیے جیسے نرجس کا لال دیکھنا چاہتا ہے. ناراض نہ ہونا. ناراض ہو بھی گئے تو میرے صاحب کی دعوت تو مجھے ویسے ہی مل چکی ہے. ناراض تو صاحب آپ ہوں گے، تب آپ ہوں گے نا کہ جب سال میں کبھی آپ نے خود بلانا ہو. آپ کو بھی کوئی پریشانی نہیں ہے، مجھے بھی پریشانی نہیں ہے کہ مجھے دعوت آلریڈی ہو ہی چکی ہے، اگلے سال پھر میں نے آنا ہے. اور ابھی سجاد بھائی راستے میں مجھے کہہ رہے تھے کہ مولانا ہم نے آپ کو اپنی مرضی سے پڑھایا اس لیے کہ آپ تو بانی ہیں، تو جب میں بانی ہوں تو مجھے دعوت کی ضرورت ہی نہیں، میں تو آنا ہی آنا ہے. بولو یار میرے ساتھ، میں بانی ہوں تو مجھے لیٹر کی ضرورت بھی نہیں ہے، ٹیلی فون کی ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن بہرحال گھبرانا بھی نہیں، میں بن بلائے اللہ کے گھر نہیں جاتا. اور یہ بھی یاد رکھے ممبر پہ بیٹھا ہوں، ہم مجلسے چھوڑ کے آتے ہیں وہاں سے، اور ان بھائیوں کی محبت اور پیار ہمیں کھینچ کے لاتا ہے. ہاں توجہ کیجئے گا. انتظار کا مطلب ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جانے. انتظار کا مطلب ہے تیاری کرنا. ہماری شکل ایسی ہونی چاہیے جیسے 12واں ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. یاد رکھنا میرے 12ویں کا کوئی سپاہی بے ریش نہیں ہوگا. یاد رکھنا داڑھی منڈا میرے 12ویں کا سپاہی نہیں بن سکے گا. میں نوجوانوں کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا. جس قوم کا مولوی بک جائے اس قوم کے جوانوں کا خدا حافظ ہے.
جس قوم کا مولوی مصلحت کا شکار ہو جائے کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے مجھ سے، میں آپ کو راضی کروں یا 12 کو راضی کروں؟ میں متعصب مولوی ملا نہیں، نہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ سارا دینداری میں رکھا ہوا ہے، میں اس بات کو بھی نہیں مانتا۔ میں جوانوں سے روک کے بنام حسین ایک سوال کرتا ہوں، خدا کے نزدیک، خدا کو حاضر ناظر جان کر مجھے جواب دیجئے گا کہ 1,24,000 انبیاء سب کے سب مرد تھے، سب نے داڑھی رکھی یا نہیں؟ سارے بولو، گواہی دو، سب نے داڑھی رکھی یا نہیں؟ ہمارے 12 امام، 12 کے 12 مرد، مولا امیر سے لے کر حضرت حجت تک سب نے داڑھی رکھی یا نہیں؟ رکھی نا۔ آقا سلمان فارسی سے لے کر آقا خمینی تک تمام بزرگان دین نے داڑھی رکھی یا نہیں؟ علامہ ساجد علی نقوی سے لے کر قبلہ قاری صاحب تک تمام علماء نے داڑھی رکھی یا نہیں؟ میں جوانوں سے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ، اگر آپ میں سے خدا نہ خواستہ کوئی داڑھی منڈواتا ہے تو کیا اسے انبیاء کی شکل پسند نہیں، آئمہ کی صورت پسند نہیں، بزرگان دین کی صورت پسند نہیں، علماء کی صورت پسند نہیں؟ وہ جو داڑھی منڈواتا ہے کس کی سنت پہ عمل کرتا ہے؟ اے نوجوان، سوچ، وہ دین نہیں جس دین میں عمل کا بھی کامل یقین نہیں۔ اکبر کو ریش تھی، تجھے داڑھی ہے ناگوار، لیلا کے چاند سے تو زیادہ حسین ہے، تو علی اکبر سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ میں شاعر نہیں ہوں میں، نہ میری لکھی ہوئی ربائی ہے، کسی شاعر کی لکھی ہوئی ربائی ہے۔ اس نے بات سخت کی ہے لیکن حق کا یہ حق کروا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اے نام کے شیعہ، نہ شیعت کو بگاڑو، تم جو بھی کرو حاصل جنت نہ کرو گے، بے ریش رہو دنیا میں احباب کی خاطر، محشر میں تو اکبر کی زیارت نہ کرو۔ جوانوں، یاد رکھنا، داڑھی وہ واجب عمل ہے۔ بھائیوں میں داڑھی رکھنا سنت ہے، فقہ جعفریہ میں داڑھی رکھنا واجب ہے۔ یہ داڑھی وہ عبادت ہے جو 24 گھنٹے ہر لمحے آپ کے ساتھ، خدا نہ خواستہ زندگی کے کسی موڑ پہ موت آ جائے، قبر میں پہنچو اور جب میرے امام کی کرسی لگے تو شرمندگی نہ ہو۔ ہر امام نے 12 کے انقلاب کے لیے زمین کو ہموار کیا، اسی لیے میرا چھٹا امام فرماتا ہے، یا شیعتنا کونو لنا زینا، اے ہمارے شیعوں، ہمارے لیے زینت کا باعث بننا، ہماری توہین کا باعث نہ بننا۔ امام فرماتے ہیں، خدا کو کسی نے نہ دیکھا، لوگوں نے ہمیں دیکھا، ہمارے ذریعے سے اللہ کو پہچانا۔ جب نمائندے ایسے ہیں تو ان کا مالک کیسا ہوگا؟ امام فرماتے ہیں، روایت کا معنی بالمفہوم عرض کرو، امام فرماتے ہیں ہمارے شیعہ ایک زمانہ آنے والا ہے، ہمارا 12واں بھی پردہ غیب میں چلا جائے گا، لوگ ہمیں نہیں دیکھیں گے، لوگ تمہیں دیکھیں گے، تمہارے ذریعے سے ہمیں پہچانیں گے، جس طرح ہم توحید کی معرفت کا سبب بنے ہیں۔ اے ہمارے شیعوں، تم ہماری معرفت کا سبب بنو گے، ہم ہمارے ذریعے اللہ پہچانا گیا، تمہارے ذریعے ہم 12 پہچانے جائیں گے۔ لہذا اپنی شکل کو، صورت کو، سیرت کو، کردار کو، چلن کو ہماری سیرت کے آئینے میں یوں ڈھال لو، دشمن تمہارے چلن اور کردار کو دیکھ کر کہے، رحم اللہ علی صادق آل محمد، مالک ان کے چھٹے امام پر رحمت نازل کر، جس جعفری کا یہ کردار ہے اس کے امام صادق کا کیا کردار ہوگا؟ اور خصوصاً ایام عزا میں نوجوانوں، جب تم کالا لباس پہن کے بازار میں نکلتے ہو، چوکوں پہ نکلتے ہو کالا لباس پہن کر، اس وقت تم پورے مکتب تشیع کے سفیر ہو۔ خبردار، آنکھوں کو سنبھال کے چلنا، تمہارے چلنے سے، تمہارے انداز سے، تمہاری گفتگو سے، تمہارے بیٹھنے سے، تمہارے اٹھنے سے پتہ چلے علی اکبر کا ماتمی جا رہا ہے۔ خدا کے لیے کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ تیرا کالا لباس دیکھ کر مکتب تشیع بدنام ہو۔ یہ ہے علی اکبر کا ماتمی، ایسے ہوتے ہیں حسین کے عزادہ۔ میری ماں بہنوں تک بھی میرا پیغام پہنچانا کہ جب کوئی مومنہ کالا لباس پہن کے باہر نکلتی ہے ایام عزا میں، اس وقت اس کی حیثیت انفرادی نہیں ہوتی، وہ پوری ملت جعفریہ کی غیرت ہوتی ہے۔
لہذا لباس کو سمیٹ کے نکلے اور اس انداز سے چلے کہ لوگ دیکھ کر کہیں کنیز زینب جا رہی ہے، کنیز زہرا جا رہی ہے۔ اہل بیت، میں روایت کا معنی بالمفہوم عرض کر رہا ہوں، امام چاہتے یہ ہیں اے اہل بیت کا شیعہ، معاشرے میں، سوسائٹی میں تیری دیانتداری، تیری امانتداری، تیری لیاقت، تیری شرافت اس قدر مشہور ہونا چاہیے کہ جب ماں بیٹے کو سودا لینے کے لیے بھیجے تو کان میں کہہ کے بھیجے، بیٹا سودا علم والی دکان سے لانا۔ ہمارے لیے زینت کا باعث بننا ہماری توہین کی یا اچھی بات ہے۔ جب بات عمل کی کرتے ہیں تو مومن کہتے ہیں بعض نوجوان، مولانا کوئی دین میں جبر تھوڑا ہی ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، تو آپ کیوں اتنی سختی کرتے ہیں؟ دین میں جبر تو ہے نہیں۔ ایک آیت یاد کی، اسے بھی غلط استعمال کیا۔ یاد رکھنا نوجوانوں، دین میں جبر نہیں، دین میں جبر نہیں کا مطلب یہ ہے دین کو قبول کرنے میں، عقیدے کو قبول کرنے میں آپ کو اختیار ہے۔ اگر کوئی مشرک رہنا چاہتا ہے، لا الہ الا اللہ نہیں پڑھنا چاہتا تو زبردستی اس سے کلمہ نہیں پڑھایا جائے گا، رہے مشرک۔ قرآن کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، رہو مشرک رہتے ہو رہو، کوئی اکراہ نہیں ہے، کوئی سختی تشدد نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی کافر رہنا چاہتا ہے، محمد رسول اللہ نہیں پڑھنا چاہتا، نہ پڑھے رہے کافر۔ اگر کوئی منافق رہنا چاہتا ہے، علی ولی اللہ نہیں پڑھنا چاہتا، نہ پڑھے رہے منافق، کوئی جبر نہیں ہے۔ لیکن جوانوں یاد رکھنا، اگر اپنی اختیار اور مرضی سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، محمد رسول اللہ پڑھ لیا، علی ولی اللہ پڑھ لیا، اب آپ کا اختیار ختم ہو گیا۔ اب آپ کو ہر وہ بات ماننا پڑے گی جو خدا کہے، مصطفیٰ کہے، مرتضیٰ کہے۔ ایک نعرہ مل کے حیدری۔ اس جملے پر جس جوان نے نعرہ لگایا ہے، میں اس کی صحت و سلامتی کے لیے لاہور تک دعا کرتا جاؤں۔ قوم میں چینج کی دلیل ہے، ایسی باتوں پہ قوم نعرے لگائے۔ ہاں، محبت اہل بیت عمل کا تقاضا کرتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ فارملٹی نہیں ہے کہ ہر سال میں آؤں، ہر سال علماء کرام آئیں، لاکھوں کا خرچہ میں تو دیکھتا ہوں، میرے برادران نے، چکتائی برادران نے اور سجاد بھائی، یہ لاکھوں کا خرچہ ہوتا ہے بھائی۔ اتنے علماء کو اتنی دور سے بلا رہے ہیں، اتنی انجمنیں بلا رہے ہیں، صبح سے لے کر 24 گھنٹے تک مسلسل لنگر امام حسین چل رہا ہے۔ یہ لاکھوں کروڑوں کے خرچے ہیں۔ یہ فارملٹی تھوڑی ہے کہ ہم آئیں اور کھا پی کے چلے جائیں اور اب سن کے چلے جائیں اور اس کے بعد معاشرے میں کوئی چینج ہی نظر نہ آئے۔ او بھائیو، رحمت للعالمین کا ماننے والا ہو اور ظالم ہو، رسول رحمت کو ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ شیر خدا کا ماننے والا ہو اور بزدل ہو، علی کو ماننے کا کیا فیض ملا اسے؟ حسن مجتبی کا ماننے والا ہو اور بہن بھائیوں سے سلو کرنا نہ سیکھے۔ حسن مجتبی کا ماننے والا ہو اور مہمان نواز نہ ہو۔ سید الشہداء کا ماننے والا ہو اور موت سے ڈر جائے۔ زین العابدین کو رول ماڈل اور اپنا امام مانتا ہو۔ امام زین العابدین ہے، ماننے والا بے نماز ہے، اسے چوتھے امام کو ماننے کا کیا فیض ملا؟ حیدری امام چوتھے امام زین العابدین کو مانتا ہے، سید الساجدین کو مانتا ہے، امام زین العابدین ہے، ماننے والا بے نماز ہے۔ اسے ان کی امامت سے کیا ثمر حاصل ہوا، کیا فیض ملا؟ امام باقر العلوم کا مانتا ہو اور خود جاہل ہو، علم سے دشمنی رکھتا ہو۔ امام جعفر صادق کو مانتا ہو، فخر سے جعفری کہلاتا ہو، امام صادق کو مانتا ہو، جب بولے جھوٹ بولے۔ صادق امام کو ماننے کا کیا فائدہ؟ امام موسیٰ کاظم کو مانتا ہے، کاظم کا معنی ہے غصے کو پینے والا۔ امام ساتویں امام باب الحوائج امام موسیٰ کاظم کو مانتا ہے، لیکن گھر میں آتا ہے تو بم کی طرح پھٹ پڑتا ہے۔
نہ بیوی محفوظ، نہ بچے محفوظ، نہ خاندان محفوظ، نہ چھوٹے محفوظ، نہ بڑے محفوظ. جب بکتا ہے گالیاں بکتا ہے. یاد رکھنا گالیاں بکنے والا اور بد اخلاق اور بد کردار بنو امیہ کا مرید تو ہو سکتا ہے، باب الحوائج موسیٰ کاظم کا مرید نہیں ہوئی. یہ فارملٹی نہیں ہے میرے بھائی، یہ مشن ہے، یہ سکول ہے کربلا والوں کا، یہ اوپن یونیورسٹی ہے بطول کے بیٹے کی. بات سے بات نکلتی جائے گی تو لمبی ہو جائے گی، میں چھوڑ رہا ہوں ساری باتیں، 1.25 گھنٹہ ہو گیا مجھے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. میرے امام سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کی محبت فرماتے ہیں، آپ 7 مشکل مقامات پہ ہمیں کام دے گی. اندل احتضار جان کنی کے وقت، اندل موت موت کے وقت، اندل قبر قبر میں، اندل حساب حساب کتاب کے وقت، اندل میزان اندل صراط، 7 مقامات پر ہماری ولایت محبت کام دے گی. تو مولا فرمائیے وہ کون سی محبت ہے، اس کا ہم امتحان تو لیں کہ وہ محبت سچی ہے یا نہیں. کوئی پیمانہ؟ امام نے فرمایا اس کا امتحان لے لینا. سچی محبت کا پیمانہ یہ ہے ماپنے کا، اگر تو ہماری ولایت تمہیں دنیا میں گناہوں سے بچا رہی ہے تو عذاب سے بھی بچائے گی. اگر گناہوں سے بچا رہی ہے تو عذاب سے بھی بچائے گی. ہمارے نوجوان نعرہ لگاتے ہیں ہے ہماری درسگاہ. 7ویں ذمہ داری رہ گئی، پھر بیان کروں گا، بس روک رہا ہوں یہیں پہ، میں آگے کو ٹائم ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا. دین بچایا حسین نے، حق کا کہ بلا الہ الا است حسین. حسین نے توحید بچائی کربلا میں، عقیدہ عدل الہی، نبوت، ولایت بچائی. جہاں سب کچھ پورا دین بچایا وہاں نماز بھی حسین نے بچائی ہے. جوانوں میرا ساتھ دو تو میں 2-4 منٹ صرف آپ کو کربلا لے چلوں. دو گے میرا ساتھ؟ چاہتے ہو کربلا جانا؟ اللہ آپ سب کو لے جائے کربلا. میں دیکھ رہا ہوں آپ عشق کرتے ہیں آل محمد سے، عشق کرتے ہیں. میں نے کربلا کا نام لیا ہے، آنکھیں تر ہو گئی ہیں سب عزاداروں کی. میں کہتا ہوں امیری غریبی تو مالک کی طرف سے ہوتی ہے نا. غریب عزادار کا دل تو کرتا ہوگا کاش میں بھی کربلا جاؤں اور وہاں جا کے وہ جگہ دیکھوں جہاں 70 قدم کے فاصلے پہ غریب ذبح ہوتا رہا. 3 بہنیں سر پہ قرآن رکھ کے کہتی رہی ہوں ظالم نوار. کربلا جائیں گے آپ انشاءاللہ. جلدی اللہ کرے اہل محمد کے صدقے میں یہ وائرس ختم ہو جائے، راستے کھل جائیں، ہم سب کربلا جائیں. لیکن چشم تصور میں آپ کو ابھی کربلا لے جانا چاہتا ہوں. آنکھیں بند کریں، چند لمحوں کے لیے یوں سوچیں کہ ہم میدان کربلا میں موجود ہیں. عاشور کی صبح صادق طلوع ہونے والی ہے. آپ کے اور میرے مظلوم امام کی زبان سے پہلا جملہ یہ نکلا، اکبر بیٹا آؤ آذان کا. جن کا رشتہ ہے علی اکبر کے ساتھ، علی اکبر بیٹا آؤ آذان کا. یقیناً آپ کے اور میرے مولا علی اکبر آئے ہوں گے گلدستہ آذان پہ. علی اکبر نے آذان میں کہا ہوگا حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. گویا عاشور کے دن خیمہ حسینی سے پہلا پیغام جو اکبر کی زبان سے نشر ہو رہا تھا وہ نماز کا پیغام تھا. یہ آذان علی اکبر فقط عاشور کے لیے مخصوص نہیں. پڑھ کر نماز عصر مسافر چلے گئے اور کربل کی وادیوں میں اذان گونجتی رہی. مجھے یاد پڑتا ہے میں یہاں سالے پٹ میں سکھر میں ایز اے پرنسپل 16 سال رہا ہوں. میرپور ماتھیلوں میں مجلس پڑھ رہا تھا، یہی شعر میں نے پڑھ دیا. مجھے یاد ہے یہ آج سے کم از کم 25 سال پہلے کی بات ہے. یہ شعر میں نے پڑھا کہ پڑھ کر نماز عصر مسافر چلے گئے. میں اس بزرگ کا نام جانتا ہوں، محمود شاہ اس کا نام تھا، میرپور ماتھیلوں کا تھا. وہ بزرگ وار کھڑا ہو گیا، سفید ری سید زادہ تھا، ہاتھ باندھ کے کہا مولانا آپ نے یہ تو پڑھا ہے کہ پڑھ کر نماز عصر مسافر چلے گئے، جلدی بتائیں وہ غریب گئے کہاں. میں نے سیری صاحب سے بچپن میں شعر سنا تھا، میں نے پڑھ دیا چین بستی میں نہ جنگل میں اما ملتی ہے، دیکھیے قبر مسافر کو کہاں ملتی ہے.
اور میری ملت کا نوجوان، یہ آذان علی اکبر فقط عاشور کے لیے مخصوص نہیں ہے، آج بھی اکبر بلا رہا ہے۔ آج 14 سفر ہے نا، ذرا پیچھے چلے جائیے، پیچھے چلے جائیے، عاشور کو ذہن میں لائیے، یا اگلے سال کا تصور کیجئے جب عاشور کی صبح صادق طلوع ہونے لگے نا، مسافر سید کے بدے ہوئے ہاتھ یاد رکھنا، ذرا کان لگانا، آپ کو ہر امام بارگاہ سے علی اکبر کی آذان۔ آج بھی علی اکبر بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ وہ کیسا علی اکبر کا ماتمی ہے جو اپنے مولا علی اکبر کا ماتم تو کرتا ہے، مولا کی آواز پہ لبیک نہیں کہتا۔ یہ عاشور کی صبح ہے، ظہر کا وقت ہوا، میں نے ایک جملہ کہنا ہے نماز پہ، ظہر کا وقت ہوا، ابو ثمامہ سیداوی یہ کربلا کا شہید ہے، میدان کارزار میں ہے، زوال آفتاب کو دیکھا، تلوار کو نیام میں ڈالا، بطول کے بیٹے کے قدموں پہ آ کے ہاتھ رکھا، زہرا کا بیٹا کنیز زیادہ زندگی کی آخری آرزو لے کے آیا ہے۔ مولا فرماتے کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ مولا چاہتا ہوں زندگی کی آخری نماز تیرے قدموں میں پڑھ کے۔ امام نے نماز کا نام سنا، دست دعا بلند کی، مالک قیامت کے دن ابو ثمامہ کو نمازیوں میں شمار کرنا۔ کتنے مشکل وقت میں ابو ثمامہ نے نماز کو یاد کیا ہے۔ یہ ظہر کا وقت ہے، عصر عاشور ہو گئی، حسین سجدہ آخر کی تیاری کرنے لگے۔ مجھے امام حسین کی تیاری نہیں پڑھنا، ایک جملہ کہنا ہے، زخموں میں چور ہے زہرا کا بیٹا۔ 1950 زخم میرے مولا کے ذاکرین پڑھتے ہیں، کتابوں میں بھی روایت ہے، لیکن ایک کتاب میں نے پڑھا ہے، میرے 5ویں امام فرماتے ہیں میرے جد کے جسم پر اتنے زخم تھے جتنی قرآن کی آیتیں۔ نہیں، شاید میں سمجھا نہیں سکا یا آپ متوجہ نہیں تھے، لیکن عزادارو جو تعداد آئی ہے یہ وہ زخم ہے شاید جنہیں گنا گیا ہوگا، جو زخموں کے اندر زخم تھے ان کی تعداد سوائے قریب زہرا کے کوئی نہیں جانتا۔ تیروں کے زخموں میں تلواروں کے زخم، تلواروں کے زخموں میں برچھیوں کے زخم، برچھیوں کے زخموں میں نیزوں کے زخم، نیزوں کے زخموں میں پتھروں کے زخم، پتھروں کے زخموں میں بڑا زخم اکبر کی جوانی کا زخم، اکبر کی جوانی کے زخموں میں عباس کے بازوؤں کا زخم، عباس کے بازوؤں کے زخموں میں علی اصغر کی معصومیت کا زخم، علی اصغر کی معصومیت کے زخموں میں بڑا زخم زینب کی چادر کا زخم۔ زخمی حالت میں تشریف لائے، کہا بہن زینب مجھے پرانا لباس اٹھا دے۔ عالمہ غیر معلمہ بہن سمجھ گئی بھائی لباس نہیں کفن مانگ رہا ہے۔ اب مسائل کا ایک لفظ کہنے چلو جنہیں سمجھ آ گئی عبادت ہو جائے گی۔ بی بی فرماتی بھیا ان پردہ دار بیویوں کی ایک درخواست ہے، مولا جا رہے ہیں، اب قیامت کے دن ملاقات ہوگی، ہم حلقہ بنا کے کھڑی ہوتی ہیں، مولا سے کہیے ہمارے درمیان سے گزر جائے، اگر منظر سمجھ میں آ گیا تو عبادت ہو جائے گی۔ سیاحزادیوں نے حلقہ بنایا، امام نے گزرنا شروع کیا۔ میں نے سیرت میں پڑھا ہے جب مولا چلتے تھے نا ہمیشہ سر کو جھکا کے چلتے تھے۔ آج حسین گزر رہے ہیں، کبھی لیلا کو دیکھتے ہیں رو پڑتے، کبھی فروہ کو دیکھتے ہیں، لیلا کو دیکھا کہا تیرا اکبر مارا گیا، فروہ کو دیکھا تیرا قاسم مارا گیا، رقیہ کو دیکھا تیرا بھائی عباس مارا گیا، سکینہ کو دیکھا اٹھا کے سینے سے لگایا، سکینہ تھوڑی دیر کے بعد تجھے شیور کے تماچے۔ بہن بھائی کی زندگی کی آخری ملاقات خیمے کے در پہ، آخری الفاظ مولا حسین نے کہے اور پھر مولا حسین چلے گئے۔ یہ زندگی کی آخری ملاقات تھی، حسین کربلا رہ گئے، زینب شام رہ گئے، پھر بہن بھائیوں کی ملاقات نہ ہو سکی۔ کتنے قیمتی ہوں گے آخری کلمات۔ جزاک اللہ، خدا آپ کی چیخیں قبول فرمائے بارگاہ زہرا میں۔ عزادارو آخری کلمات کیا تھے حسین کے؟ بہن زینب تیرا بھائی حسین جا رہا ہے، اب قیامت کے دن ملاقات ہوگی، لیکن بہن بھائی کی آخری وصیت یاد رکھنا، زینب بہن نماز تہجد میں بھائی کو فراموش نہ کرنا۔ عزادارو میں نے جملہ پڑھ دیا، آپ نے بڑی تسلی سے سن لیا، لیکن جب میں سوچتا ہوں میرا جگر پھٹتا ہے۔ امام کہہ رہے ہیں میری بہن نماز شب قضا نہیں کرے گی، سوچتا ہوں جگر پھٹتا ہے، اللہ جانے رسول زادی نے تیمم کیسے کیے ہوں گے جس کے ہاتھ پس گردن بدے ہوئے ہوئے۔ عزادارو حسین نے سجدہ آخر کی تیاری کی، کربلا کی گرم ریت پہ سجدہ کر کے حسین نے بتلایا لوگو آؤ دیکھو میرا کربلا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور آخری جملے 2 منٹ کی زحمت عزادارو، ہو گئی شام غریبہ۔ میں نے نماز پہ آخری جملہ کہنا ہے، بتانا ہے کربلا سے درس نواز، ہو گئی شام غریبہ۔ علامہ حسین بختیارہ میرے استاد قبلہ فرماتے ہیں ان ملعونوں نے چاروں طرف سے خیموں کو آگ لگائی،
جناب زینب اس خیمے میں آئی جس خیمے میں سید سجاد مسئلہ سے خدا بندی سے غشی کے عالم میں تھے. بی بی نے آ کے کاندھا ہلایا، فرماتے اٹھو میرے مفتی اعظم بیٹے. سید سجاد کے درد یاد کر کے رونے والا عزادار. آپ کے مولا سجاد کا سب سے بڑا درد یہ ہے کہ تاج ولایت سر پہ رکھنے کے بعد پہلا مسئلہ پوچھنے والی زینب. مسئلہ کیا ہے؟ سجاد بتا، جل کے مر جائیں یا باہر نکال جائیں؟ علامہ نقن علیہ رحمہ سے میں نے اپنے کانوں سے جملے سنے. قبلہ فرما رہے تھے رسول زادی کے سامنے دو راستے تھے، یا جل کے مر جائے یا باہر نکل جائے. قبلہ کا جملہ فرماتے رسول زادی کے لیے جل کے مرنا آسان تھا. نہیں سمجھا سکا، میں نہیں سمجھا سکا. باہر نکلنا مشکل تھا. بی بی نے شریعت پہ عمل کرنا بتایا، ہمیں درس دیا کہ شریعت جو کہے وہ عمل کرو، جو آپ کا دل چاہے وہ نہ. فرمایا سجاد بیٹا آپ زمانے کے امام ہیں، نمائندہ مشیت ہیں، بتا میری ذمہ داری کیا ہے؟ کہا پھوپھی اماں خیمے سے باہر نکل جاؤ. مجھے میرے مولا کے ذاکرین کی وہ تشبیہ بڑی پسند ہے جو فرماتے ہیں سیدزادیاں بچوں کو لے کے یوں خیمے سے باہر نکلی جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹتا ہے، دانے بکھر جاتے ہیں. بچوں کو سنبھالنے کے بعد بھائی کی امانت یاد آ گئی. بی بی نے اس خیمے کا رخ کیا جس میں سید سجاد تھے. حمید کہتا ہے میں نے ایک پردہ دار بی بی کو جلتے ہوئے خیمے کی طرف جاتے دیکھا. میرے دل میں رحم پیدا ہوا، یہ پردہ دار ہے، آگ زیادہ ہے، شاید اس کی کوئی قیمتی چیز خیمے میں ہے. میں آگے بڑھا، میں نے سر کو جھکا کے کہا بی بی اگر آپ کی کوئی قیمتی چیز خیمے میں رہ گئی ہے مجھے حکم دے، میں اٹھا کے لاتا ہوں. بی بی فرماتی حمید اس خیمے میں میرے حسین کی امانت. ماتم کرنا ہے تو تیاری کرو، میں 1.5 منٹ کی زحمت دینا چاہتا ہوں. اور پھر مقدر کی بات ہے اگلے سال زندگی رہی تو آپ کی زیارت کریں گے. عزادارو حمید کہتا ہے میں آگے بڑھا تھا کہ سید سجاد کو لے کے آؤں، لیکن آگ اتنی زیادہ تھی میری ہمت نہ پڑی. میں پیچھے ہٹا، میں نے سر کو جھکا کے کہا بی بی آگ زیادہ ہے، میں آگے جا نہیں سکتا. سیدزادی نے رو کے کہا حمید تیرا لگتا جو کچھ نہیں، حمید تیرا لگتا جو کچھ نہیں، میرے دل سے پوچھ میرے حسین کی امانت، میرے حسین کی امانت. عزادارو حمید کہتا ہے بی بی نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھ کے کہا اللہ اکبر، اور سیدزادی نے اپنے آپ کو خیمے میں داخل کیا. اور حمید کہتا ہے میں آخری جملہ، حمید کہتا ہے میں مر جاتا یہ منظر نہ دیکھتا. میں نے دیکھا قیامت کا منظر تھا جب سیدزادی خیمے سے باہر نکلی، پشت پہ سید سجاد. بی بی کا رخ مقتل کی طرف پھر گیا. بھیا آپ نے شہیدوں کی لاشوں کو اٹھایا، آ دیکھ تیری بہن تیرے زندہ کا لاشا لا رہی. ہو گئی شام غریبا، خیمے جل گئے، چادریں لٹ گئی. سب کچھ لٹا دینے کے بعد سید سجاد نے کربلا کی ریت پہ سجدہ کیا. ہاتف غیبی کی ندا آ گئی، انتا زین العابدین، انتا سید الساجدین. میری قوم میرے سامنے بیٹھی ہے، جوان ماتمی میرے سامنے بیٹھے ہیں. ہاتھ باندھ رہا ہوں، سید ہوں، مسافر، آپ کے مذہب کا طالب علم ہوں. وہ کربلا جس کی ابتدا آذان علی اکبر سے ہو اور جس کربلا کا اختتام سید سجاد کے سجدوں پہ ہو، اس کربلا کو ماڈل ماننے والا ماتمی عزادار کبھی بے نماز نہیں ہو سکتا ہے، کبھی بے نماز نہیں ہو سکتا. سیعلم الذین ظلموا ایام القلب. ماشاءاللہ، جزاک اللہ.